انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں، اور یہ سب ہم ہی کروانے والے تھے۔ یہاں پر سیدنا داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں پر کیا جانے والا جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکومت، اجتہاد اور احکام کے طریقہ وغیرہ کا علم عطا فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہ میں سے ایک کا اختیار دیا کہ آپ علیہ السلام چاہیں تو بادشاہت کو اختیار کر لیں اور چاہیں تو علم کو اختیار کریں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کو ترک کیا اور آپ نے علم کو اختیار کیا، تو اللہ نے علم کی برکت سے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے علم کی برکت سے بندے کو دنیا میں عزت، دولت، منصب مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہی اور حکومت تک بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے دین کا علم حاصل نہ کرنا اور اپنی اولاد کو دین کا علم نہ سکھانا کہ یہ علم سیکھ کر ہماری اولاد دنیا کی دولت اور دنیا کا چین و سکون حاصل نہیں کر سکیں گے، تو یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ اور علم دین کو دنیا کی دولت پر ترجیح دینے کی ترغیب کے لیے یہاں علم دین کہ مالداری پر چند دینی اور دنیاوی فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 کہ علم انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے، اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ اسی طرح مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، جبکہ علم عالم کے ساتھ اس کی قبر میں بھی داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح مال مومن، کافر، نیک، فاسق سب کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نفع بخش علم صرف مومن ہی کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مال، علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت، شرف اور تزکیہ نفس ملتا ہے، جبکہ مال کی وجہ سے تزکیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مال جمع کرنے سے نفس لالچ، بخل، حرص اور اس جیسی خصلتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان 10 کماتا ہے تو یہ دل کرتا ہے 20 کما، تو اس طرح انسان بخل اور حرص کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح علم انسان کے اندر عاجزی و انکساری لاتا ہے، جبکہ مال فخر، تکبر اور سرکشی کی بندے کو دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے، جبکہ مال کی محبت اور مال کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی طرح مال کا جوہر بدن کے جوہر کی جنس ہے، اور علم کا جوہر روح کے جوہر کی جنس ہے۔ تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہے۔ عالم اپنے علم اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگو اور اپنے حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ اور دیگر لوگ عالم کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ ایک رات کے اندر اگر مال چوری ہو جائے، جل جائے، تو صبح کو بندہ فقیر اور محتاج بن کے رہ جاتا ہے، جبکہ علم رکھنے والے کو فقیری کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالم کا علم ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے فضل سے اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مالدار کی قدر و قیمت اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مالدار کے پاس مال نہیں رہتا تو اس کی قدر و قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قدر و قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے اس کے علم میں اللہ رب العالمین کی فضل سے اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح وہ معاشرے کا قیمتی ترین فرد بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مال کی زیادتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مالدار شخص لوگوں پر احسان کرے، جب وہ لوگوں پر احسان نہیں کرتا تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو قلبی رنج پہنچتا ہے۔ اور اگر وہ لوگوں پر احسان کرنا شروع بھی کر دے تو لازمی طور پر ہر ایک کے ساتھ احسان نہیں کر پاتا، جبکہ عالم کی شان و شوکت ہی نرالی ہے کہ جب یہ علم تقسیم فرماتا ہے تو ہر ایک کے سامنے اپنے علم کو تقسیم فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کو دین کی ایک بات سکھائے گا، دوسرے کو 2 باتیں۔ جب وہ دین کا مسئلہ یا دین بیان کرتا ہے
تو تمام کی تمام قوم کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، اس میں اس کی گفتگو سے، اس کی باتوں سے جو جتنا بھی علم لے لے وہ بندے کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مالدار مر جاتا ہے، اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ عالم کا ذکر خیر اس کے انتقال کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو علم دین شوق و محبت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔